السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، رمضان حدیث سیریز میں خوش آمدید۔ اس سلسلہ کی 10ویں حدیث لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جس طرح دیگر امور کے اندر انسان سے غلطی سرزد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اسی طرح روزہ کے معاملے میں بھی اس سے غلطی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد بہت سے تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت کوشش کے بعد بھی انسان سے غلطی کے امکانات موجود رہتے ہیں جن کا ازالہ کیا جانا اشد ضروری ہوتا ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے حوالے سے ہماری کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کا بھی انتظام فرما دیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے۔ آج کی ہماری حدیث صدقہ فطر کے حوالے سے ہے، جس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہمارا روزہ خالص ہو جاتا ہے اور روزہ کے اندر پائی جانے والی کمزوریاں، کوتاہیاں، غفلتیں اور لغزشیں دور ہو جاتی ہیں اور ہمارا روزہ ان عیوب سے منزہ اور پاک ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے روزے دار کے روزے کو لغو اور فحش گوئی سے پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے روزے کے اندر جو لغویات شامل ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے روزے کا بہترین اجر حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بات نوٹ فرما لیں کہ صدقہ فطر کس کس پر فرض ہے اور صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ مسائل ہم آپ کو اگلی احادیث کے اندر بتائیں گے۔ ان کو آپ ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کی پلے لسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزہ رکھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، صدقہ فطر ادا کرنے اور دیگر نیک امور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔